بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى اللہ لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 17 سے لے کر 21 تک۔ تو آیت نمبر 16 میں اور اس سے پہلے 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر، آپ بتا دیجئے لوگوں کو کہ میں تو خالص اپنے دین کو، اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ میرا حال تو یہ ہے، اور انہی کی اتباع ہی کا حکم ہے۔ سارے لوگوں کو کامیاب ہونا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یعنی خالص اللہ کی عبادت کریں۔ اور رہے کافر، مشرک، شرک کرنے والے، فاعبدو، تو کہا ہے پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے جس کی چاہو شوق سے یہاں تو کھلی چھٹی ہے، عبادت کرتے رہو، لیکن آگے انجام کیا ہوگا وہ بھی بتا دیجئے۔ قل ان الخاسرین، سب سے بڑے خسارے والے، ٹوٹے والے اور دھوکے والے وہ لوگ ہوں گے قیامت میں جنہوں نے خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا، اور وَأَهْلِهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی دھوکے میں ڈالے رکھا، خسارے میں ڈالے رکھا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور سب کو لے کے کہاں پہنچ گئے؟ اتنی عمر ملنے کے باوجود، سب کچھ کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نہ بچا سکے اور ناکام ہو گئے۔ بالآخر یہ انجام ہوگا کفر کا، شرک کا، غیر اللہ کی عبادت کا۔ الا،
اس بات کو توجہ سے سننا، سنی انسنی مت کرنا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ معمولی خسارہ نہیں ہے، کھلا ہوا خسارہ ہے کہ اپنے پورے گھر والوں سمیت انسان جہنم میں چلا جائے ہمیشہ کے لیے۔ اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور وہاں کیا خسارے میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی معمولی نہیں، وہ بھی سن لو۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، اوپر سے بھی آگ، نیچے سے بھی آگ، ہر طرف سے آگ کے اندر انسان گھرا ہوا ہوگا۔ کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اور رہے وہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رہے وہ لوگ والذین اجتنبوا الطاغوت، جو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے طاغوت کی عبادت سے، شیطان کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے۔ غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں بھائی؟ بچا لیتے ہیں۔ اجتناب مانے کہتے ہیں بھائی اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو۔ وجتنبوا والذین اجتنبوا، بچائے اپنے آپ کو، کس سے بچائے؟ الطاغوت سے۔ طاغوت کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کا نام ہے طاغوت کی عبادت، چاہے وہ جو بھی ہو، اس لیے کہ طاغوت کے ویسے معنی ہے شیطان کی عبادت۔ جن کے سامنے لوگ سر جھکا رہے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ ولی اپنے بنائے ہوئے ہوں، وہ سب شیطان ہی کے مشورے سے لوگ کر رہے ہیں۔ ورنہ حکم تو یہ ہے کہ خالص اللہ کی اطاعت کرو، خالص اللہ کی عبادت کرو، عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اصل حکم تو پورے قرآن میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اب جن غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے دنیا میں، چاہے وہ پتھر کی مورتی ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ واقعی میں نیک لوگ ہوں، ان کے قبروں پہ جا کے لوگ سجدے کر رہے ہیں، مرادیں مانگ رہے ہیں، اور سب کا سب طاغوت ہے، سب کا سب جو ہے شیطانی کھیل ہے، شیطان کے مشورے سے ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہے، فرشتوں نے نہیں کہا ہے، فرشتوں کی بات گزر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کر لینا؟ بہت سے لوگ تو تمہاری عبادت کرتے تھے، کر کے آئے ہیں۔ قیامت میں کہے گا اللہ تعالیٰ، کہیں گے نہیں، بل کانوا یعبدون الجن، اے اللہ میری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ جناتوں کا تماشا تھا، وہ شیطانوں کا کام تھا، وہ میرے پیچھے لگا دیا لوگوں کو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ دنیا کے اندر طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے، طاغوت یعنی غیر اللہ کی عبادت، یعنی شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اجتنب الطاغوت، کیا بچانا ہے؟ یہ بچانا ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، یعنی شیطان کی عبادت سے اپنے آپ کو دنیا میں بچا لیں اور رحمان کی عبادت کریں دنیا میں صرف۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف پورے طور سے وہ رجوع ہو جائے، پورے طور سے کس کی طرف اپنا رخ کر لیں، اپنا قبلہ اور کعبہ کس کو بنا لیں؟ إِلَى اللَّهِ، اللہ کو بنا لیں بس، اور کسی کو نہیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں کسی کو۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، کہتے بھی ہیں انابت إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع ہو بھائی، انابت إِلَى، وَيَ أَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع ہو گئے جو لوگ، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ دنیا ہی سے فرشتے جو ہے جب موت کے وقت ہی انہیں خوشخبری سنانے لگتے ہیں۔ ایک جمعہ میں یہی آیت سنائی گئی تھی 24ویں پارے کی، بہت اہم آیت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ دنیا میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا خالق، مالک، مسجود، معبود سب وہی ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم جاتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، خالی کہتے ہی نہیں ہیں بلکہ عمل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ میرا معبود برحق صرف اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر کیا ہوتا ہے جانتے ہیں ایسے لوگوں کا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، یہیں سے خوشخبری دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب قبر میں جاتے ہیں تب بھی وہ فرشتے آ کے بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر جب اٹھائے جائیں گے قیامت میں تب بھی وہ بشارت دیں گے، اور جنت میں جانے کے بعد بھی وہاں اہلاً و سہلاً وہی فرشتے کہہ رہے ہوں گے، مبارکبادی پیش کریں گے کہ جناب مبارک ہو آپ کے لیے کہ آپ جو ہے اللہ کی عبادت کیے اور اس جگہ پر آج پہنچ گئے آپ۔ یہ خوشخبری وہی ہے، لہم البشرا، یہاں مختصر ہے، دوسری جگہوں میں اسی کی بڑی تفصیل ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے آج سنائی 24ویں پارے کی۔ لہم البشرا، تو جو لوگ صرف اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، انابوا الی اللہ ہو جائیں، اجتنبوا الطاغوت، یعنی طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو دنیا میں بچا لے جائیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم البشرا،
بشارت ہے، خوشخبری ہے. کب کب ہے؟ موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے، جنت میں مبارکبادی بھی دیں گے فرشتے. فبشر، اے پیغمبر آپ بھی خوشخبری دنیا میں جیتے جی بھی سنا دیجئے. یہ تو فرشتے خوشخبری دیں گے ہی ان کو موت کے وقت، قبر میں اور تمام جگہوں میں. آپ بھی ذرا ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے. کون سے بندوں کو؟ عبادی، میرے بندوں کو. کون سے بندوں کو؟ الذین یستمعون القول، جو بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ہدایت کا؟ اللہ کی بات کو توجہ سے سنی جائے، بے دلی سے نہیں، بے رخی سے نہیں. یہ نہیں کہ منہ پھیر لیے، تھوڑا اگر 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو معلوم ہوا کھلبلی مچ گئی، جلدی سے چلو یہاں روانہ ہوئیے، اب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. ارے بھائی 5 منٹ نہ جانے کتنے منٹ جو ہے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پتہ چلا کہ گھنٹوں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں. لیکن مسجد میں مجال ہے کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے. مقرر صاحب اگر اپنی بات پوری کرنے لگے تو مشکل ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یستمعون القول، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ وقت کتنا گزرا ہے. اس سے بہترین وقت کا استعمال آخر کیا ہوگا بتائیے؟ جو وقت ہمارا قرآن میں لگ رہا ہے، قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے میں لگ رہا ہے، اس سے بہترین وہ وقت کا اور کوئی حصہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں روئے زمین پر بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے. جو وقت اس کا قرآن میں گزر جائے اس سے بہتر اس کا کوئی وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو فرمایا کہ میرے ان بندوں کو اے پیغمبر آپ خوشخبری سنائیے. یستمعون القول، استماع معنی آتے ہیں سننا، سمع کے معنی سننا. سمع اللہ لمن حمدہ ہم لوگ پڑھتے بھی تو ہیں، وہ الفاظ جو ہم لوگ خود کہتے ہیں زبان سے. سمع معنی اللہ نے اس کی تعریف سن لی، جس نے بھی اللہ کی تعریف کی، یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ. کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اس شخص کی تعریف سن لیا جس نے بھی اور جہاں سے بھی اللہ کی تعریف بیان کی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، یہ سب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو آپ یہ دھیان میں رکھیں، یہ عقیدہ رکھیں، یہ تصور میں رکھیں کہ اللہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے. جو بھی تعریف اللہ کی آپ کر رہے ہیں اللہ سن رہا ہے. وہی ہم جو ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، اسی سے ہے استماع. استماع بولتے بھی تو ہیں بھائی، استماع ہے، اگرچہ اجتماع بھی بولتے ہیں تو کہ جمع ہوتے ہیں. استماع سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس لیے استماع بھی صحیح ہے اور اجتماع بھی صحیح ہے. استماع مانے سننے کے لیے جا رہے ہیں، استماع مانے سننا. سمع اور استماع مانے تھوڑا سا فرق ہے. سمع مانے سننا، غفلت سے بھی سن رہا ہے تو اسے سمع کہیں گے. اور استماع کے معنی بہت توجہ سے بات کو سننا، نہایت دھیان سے بات کو سننا، اسے کہتے ہیں یستمعون. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یستمعون القول، جو بات کو بہت توجہ سے سنتے ہیں. اس لیے کہ ہدایت کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ بات کو، اللہ کی بات کو کیسے سنا جائے بھائی؟ توجہ سے سنا جائے، دھیان سے سنا جائے، تبھی تو بات آئے گی دل میں. یستمعون القول، قول مانے بات. سن لیا، سننے پر ہی اکتفا نہیں کرنا ہے بلکہ آگے فیتبعون احسنہ، ان میں جو بہترین باتیں ہیں ان کی اتباع بھی کرو، پیروی بھی کرو، اس پر عمل بھی کرو. خالی سننے پر اکتفا نہ کرو بلکہ کیا کرنا ہے؟ یتبعون، اتباع بھی کرو، پیروی بھی کرو، اقتداء بھی کرو. احسنہ، جو ان میں سے حسین باتیں ہیں. سوال یہ ہے کہ باتیں تو بہت سنتا ہے آدمی نا، یہ بھی سنا، ان کی بھی سنا، ان کی بھی سنا. اللہ کہتے ہیں سنو، لیکن ان میں سے اتباع اسی کی کرنا جو شاندار باتیں ہوں، خوبصورت باتیں ہوں، حسین ترین باتیں ہوں، اسی کی اتباع کرنا ہے. تمہیں ہر بات کی اتباع کرنا نہیں ہے. سنو تو سب، اس لیے کہ نہیں سنو گے تو پتہ کیسے چلے گا اچھا کون ہے خراب کون ہے؟ سننا ہر ایک کی ہے، لیکن کرنا وہ ہے جو بہترین ہو. اپناؤ اس چیز کو جو خوبصورت ہو، حسین ترین ہو. اب اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 23 میں بتائیں گے کہ حسین ترین بات ہے کون. وہ اللہ خود بتا رہے ہیں، آگے ہے وہ بات. آیت نمبر 23 میں دیکھیے گا، آج تو نہیں آئے گا، اس کے بعد آئے گا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جس نے حسین ترین کلام اتارا ہے. یعنی اسی کتاب کی بات کو سننا ہے آپ کو، عمل کے لیے یہی کتاب ہے. بات جو
کلام تو یہی کلام ہے جی، کتاب تو یہی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا نا ذالکل کتاب، کتاب کی دنیا میں کتاب کہلانے کے لائق یعنی سچی کتاب کائنات میں تو یہی ہے، ذالکل کتاب۔ کیوں بھائی، اس کتاب کی کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، اس کتاب کی کوئی خاص بات ہے جو اور کتابوں میں نہیں ہے کائنات کی۔ وہ کیا ہے؟ لا ریب فیہ، لا ریب کی مہر کائنات میں صرف ایک کتاب پر ہے، کسی اور کتاب پر نہیں۔ اب ہمارا رشتہ اس کتاب سے جس پر لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، سرکاری مہر اللہ کی طرف سے، اس سے رشتہ کتنا ہے ہمارا، یہ ہم سوچیں، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ لا ریب فیہ کے معنی کیا ہے؟ از اول تا آخر، کسی بھی بات میں نہ کوئی کمزوری ہے نہ کوئی شبہ کی گنجائش ہے۔ وہ کائنات میں صرف کتنی کتاب ہے بھائی؟ ایک کتاب ہے بس، 2 3 4 5 6 7 نہیں، ایک کتاب ہے۔ وہ یہی کتاب ہے جو آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اسی کو تو اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام، آیت نمبر 23 دیکھ لیجیے، نزل احسن الحدیث، جس نے نازل کیا حسین ترین بات، حدیث مانے بات، کتاباً کتابی شکل میں لکھی ہوئی، متشابہن جس کی آیتیں متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ ایک بات سنتے ہیں دوبارہ تھوڑی دیر میں پھر اسی طرح کی بات آ جاتی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، متشابہ مثانی، بار بار دہرائی جاتی ہیں وہی باتیں، ریپیٹ کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اور پھر کیا اثر ہوتا؟ تقشعر منہ جلود الخیر میں جب آئے گا ترجمہ کروں گا، سبھی باتیں بڑی حسین ہوتی ہیں، آپ جدھر سے بھی ترجمہ کریے تو ہر بات حسین ترین ہی بات تو ہے۔ فرمایا الذین یستمعون القول، جو لوگ باتوں کو سنتے تو ہیں غور سے لیکن اتباع اسی کی کرتے ہیں جو حسین بات ہے۔ حسین بات کون ہے کائنات میں؟ اس کتاب کی باتیں حسین ترین باتیں ہیں، اسی کی اتباع کرتے ہیں۔ سنو پھر یہ خوشخبری بھی سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اللہ ہی تو ہدایت دے رہا ہے اور اس کو سن رہے ہیں اور اس کی اتباع کر رہے ہیں۔ اللہ جن کو ہدایت دے رہا ہے اور اس ہدایت پر وہ عمل کر رہے ہیں، بتائیے ان کی کامیابی میں ہے کوئی شبہ، ہے کوئی شک؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں ھداھم اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ ہدایت کی گارنٹی اللہ اس کتاب کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی ذرا خیال رہے، کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں بھائی، اسی کتاب کے ساتھ ہدایت کی گارنٹی اسی کتاب کے ساتھ ہے۔ ہداھم اللہ، اور آگے فرمایا یہی اتنا نہیں، ہماری طرف سے سند ایک اور لے جاؤ ایسے لوگوں کو جو اس بہترین بات کی اتباع کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، ان کے لیے ایک چیز اور ذرا لے جائیے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند بھی ہیں، جو اس کتاب کے بات کو غور سے سن رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، وہی ہدایت یافتہ بھی ہیں، وہی عقل والے بھی ہیں۔ اب ہمیں اگر عقل والا بننا ہے اللہ کی نظر میں، یہاں والوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ اللہ کی نظر میں عقل مند بننا ہو تو اس کتاب کی باتوں کو غور سے سنیں پہلے، اور اس کے بعد اسی کی اتباع کریں، پیروی کریں، تب ہم ہیں عقل مند اللہ کی نظر میں، ورنہ ہم عقل مند ہے نہیں۔ سمجھتے رہے ہم اپنے آپ کو، دنیا ہم کو سمجھے، لیکن اللہ ہمیں عقل مند سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اعلان ہے بھائی، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں عقل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، کہ اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگا رہے ہیں؟ اب اللہ کی کتاب میں لگا رہے ہیں۔ اچھا، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس شخص کو جس پر عذاب کی بات اللہ کی طرف سے ثابت ہو چکی ہے کہ ان پر عذاب آئے گا ہی، بہت سے کفار و مشرکین آپ کے سامنے تھے جن کے لیے اللہ نے کہا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو علم ہے کون ایمان لائے گا کون ایمان نہیں لائے گا، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جیسے ابو جہل ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ آپ چاہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایسے ہٹ دھرم ہیں کہ وہ آپ پر ایمان لائیں گے نہیں۔ کیوں بھائی؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ان کے ہی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے مہر مار دی ہے۔ جب کسی خط پر سرکاری مہر لگ جائے
تو بتائیے اس میں اب کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے، اب تو مہر لگا دی گئی، اب نہیں ڈال سکتے۔ اچھا کوئی چیز نکال بھی سکتے ہیں؟ نہیں، اب نکال بھی نہیں سکتے، اب وہیں جا کر نکلے گا جہاں اسے جانا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اللہ نے جن دلوں کے بارے میں کہا مہر لگا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان اندر نہیں جا سکتا ہے اور کفر اندر سے نکل نہیں سکتا ہے، وہ ایسے ہی رہے گا۔ اور اللہ کیوں جو ہے مہر لگاتے ہیں؟ ان کے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ہی سیاہ جو ہے کاموں کی وجہ سے۔ فرمایا افمن حق علیہ، کیا وہ شخص حق کا معنی ثابت ہو گیا، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب عذاب کی بات، جس پر عذاب کی بات اللہ کی طرف سے پکی ہو گئی، ثابت ہو گئی، تو کیا آپ ایسوں کو ہدایت دے دیں گے؟ سوال ہی نہیں۔ ہدایت دینا نبی کا کام نہیں ہوتا، ہدایت کی بات بتانا ہوتا ہے۔ ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اسی لیے ڈائریکٹ ہدایت کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے۔ کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ ہدایت دے دیجیے ہر نماز میں بار بار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں، کسی پیغمبر کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں۔ اعلان آ گیا 20ویں پارے میں سورہ قصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ پیغمبر آپ جس سے محبت کریں اور آپ سوچیں کہ ہدایت بھی اسے ہم دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہدایت تو اسے ملے گی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے گا۔ اللہ کسے ہدایت دینا چاہتا ہے؟ جو خود کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، کوششیں کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو وا کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، کیا وہ لوگ جو جہنم میں ایک دم جا ہی چکے ہیں، قیامت میں جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا آپ کے اندر طاقت ہے پیغمبر کہ آپ انہیں نکال لیں جہنم سے؟ نہیں، آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ انہیں آپ نکال لیں گے، نہیں۔ وہ تو اپنے کفر کی وجہ سے جہنم رسید ہو چکے ہیں، انہیں کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ جب محمد رسول اللہ نہیں نکال سکتے تو پھر اور کون نکال سکے گا؟ بھائی سوال ہی نہیں۔ اچھا، لیکن الذین اتقوا، لیکن رہے وہ لوگ جنہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی دنیا میں۔ کیسی زندگی اختیار کی بھائی؟ تقوی والی۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے جن باتوں کا حکم کیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے اس سے رکے رہتے ہیں، باز رہتے ہیں، یہی ہے متقی۔ متقی کا معنی کوئی بہت لمبا چوڑا نہیں ہے، جو گناہوں سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایسے وقایقی کے معنی آتے ہیں بچا کے رکھنا، یعنی گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اللہ کے اوامر پر عمل کرنا۔ لیکن الذین اتقوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گیا۔ اتقوا ربہم، اپنے رب سے ڈر گئے، اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، یعنی اپنے رب کی باتوں پر عمل کیا، ایک لفظ میں۔ اب چاہے وہ کرنے سے متعلق ہو چاہے نہ کرنے سے متعلق ہو، رب کی جو بھی بات ہو، ایک لفظ میں کہنا ہو کہ رب کی باتوں پر جس نے عمل کیا، رب کی باتوں پر کان دھرا، وہ متقی ہے۔ ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیا نعمتیں ہیں؟ بہت اہم بات ہے بھائی۔ فرمایا لہم غرفم، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین، شاندار، یہاں تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ لفظ بولے جا رہے ہیں، اب کیا کریں، اس کے علاوہ لفظ نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ بالا خانے ہیں، بہترین بنگلے ہیں، جو بھی آپ کے نزدیک محترم لفظ ہو اس کے لیے وہ آپ کہہ لیجئے۔ لہم غرفن، بالا خانے ہیں، بلڈنگیں ہیں۔ کیسی ہیں بھائی؟ من فوقہا غرف مبنیہ، ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے بالا خانے ہیں، اور ایک دوسرے پر چڑھائے گئے ہیں، جیسے بلڈنگیں ہوتی ہیں شہروں میں نا، اس طرح اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا تقوی دنیا میں اختیار کریں، رب سے دنیا میں ڈر جائیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، خالی تقریر کرنا آسان ہے کہ رب سے ڈر جاؤ۔ رب سے ڈرنا خود ایک بہت بڑا کام ہے۔ رب سے ڈرنا اور ہے، رب کے بارے میں تقریر کرنا اور ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ من فوقہا غرف، اور اس بالا خانے کے اوپر بھی بالا خانے ہوں گے، مبنیۃ، بنائے گئے ہوں گے سونے اور چاندی کی اینٹوں سے۔ اور جگہوں میں، یہاں سونے اور چاندی کی اینٹ تو نہیں ہے، دوسری جگہوں میں سورہ زخرف میں ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، اور کیا ہوں گی؟ جو بلڈنگ آپ کو دی جائے گی رہنے کے لیے، شاندار بالا خانے جو دیے جائیں گے، ان کے نیچے ہر دم رواں نہریں بھی ہوں گی۔ کون سی نہریں ہوں گی بھائی؟ وہ دوسری جگہ سورہ محمد 12:26 میں اللہ نے تفصیل بیان کی۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون
فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. 4 نہروں کا تذکرہ اللہ نے سورہ محمد پارہ 26 میں کیا. سب سے پہلے صاف شفاف فلٹر پانی کی نہریں، ہر طرح کے، ٹھنڈا گرم جیسے نیم گرم جیسی ضرورت ہو. نمبر 2 دودھ کی نہریں. ہمارے مکان کے نیچے سے کیا بہ رہی ہوگی بھائی؟ سونے اور چاندی کے پرنالوں میں، مٹی کے نہیں، اس کے پرنالوں میں کیا بہ رہی ہوں گی؟ نہریں دودھ کی. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جنت نام ہی اسی کا ہے جو آپ تصور نہ کر سکیں، اور اگر آپ سمجھ لیں تو جنت ہے ہی نہیں. اسی کو تو حدیث میں کہا گیا ما لا عین رأت، جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی انسان کے لیے دل و دماغ پر اس کا کبھی گزر ہوا. یہ جنت کی نعمت ہے. تو فرمایا دودھ کی نہریں. 2 نہریں ہو گئی. نمبر 3 پاکیزہ شراب کی نہریں، شرابن طہورا. اور نمبر 4 شہد کی نہریں. یہ 4 نہروں کا تذکرہ ہوا. اسی کو یہاں فرمایا جا رہا ہے تجری من تحتها الانہار. وہ جو آپ کو رہنے کے لیے مکانات دیے جائیں گے. مکان یہاں کتنا بڑا مسئلہ ہے، معمولی مسئلہ ہے مکان کا. مکان بہترین ہو، شاندار ہو، راحت والا ہو، آرام دہ ہو، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے مکان کے لیے تو فرمایا سورہ نحل کے اندر پارہ 14 میں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ سبحانہ وہی تو ہے جو تمہیں تمہارے اپنے ذاتی گھروں میں ایک طرح کا عجیب سکون دیتا ہے. وہ جو کسی کی بلڈنگ میں بگلے میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو تم کو تمہارے اپنے ذاتی گھروں میں، چاہے وہ چھپر ہی کا کیوں نہ ہو. خاص سکون اللہ عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں؟ وہی اللہ ہے. وہ اللہ اس میں رکھے ہوئے ہیں سکون. ہاں تو فرمایا تجری من تحتها الانہار، ہر طرح کی ہردم رواں نہریں بھی ہوں گی آپ کے مکان کے نیچے. اچھا یہ یقین نہیں آ رہا ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں سنو وعد اللہ، یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہو رہا ہے. یہ وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. ان اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. اے مومنو متقیو، جو وعدہ تم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے مکانات دیے جائیں گے اور ان کے نیچے ہر دم رواں نہریں ہوں گی، تو یہ اللہ کا وعدہ، اسے جھوٹ مت سمجھنا، اس میں شک شبہ مت کرنا. اسی کا نام تو ایمان ہے. جو آپ کی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے لیکن اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کے بتانے سے ہم یقین کر لے، اسی کا نام تو ایمان ہے. ایمان اور غیر ایمان والے میں فرق ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ غیر ایمان والا تو اسے مانے گا جو اس کی سمجھ میں آئے، اور ایمان والا ہے ہی وہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے، بے دیکھے بے سمجھ میں آئے، اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے سب حق مان لیا. حق ہی نہیں مان لیا بلکہ بھرپور طریقے سے اس کی تیاری میں لگ گیا. یہاں وہ ہے ایمان والا. اچھا الم ترا، اللہ کہتے ہیں تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے. ایک مثال سے بات سمجھو، یقین آ جائے گا. اللہ کی قدرت میں تھوڑا سا غور کرو، تمہیں جنت کی نعمتوں کا یقین آ جائے گا. الم ترا، اے پیغمبر، خطاب پیغمبر سے ہے، واحد کے صیغے سے، اور باقی سب کو ہی سنانا مقصود ہے. الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا اللہ کی قدرت کاملہ پر کہ اللہ کیسے قادر مطلق ہے، کہ ان اللہ انزل من السماء ماء. کہ تو عقل میں آتی ہے بات کہ قطروں، خوبصورت قطروں کی صورت میں بارش کیسے برس رہی ہوتی ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے، کیسے برساتا ہے. یہ تو عادی ہیں، اس وجہ سے آپ کو کچھ لگتا نہیں، ورنہ ایک کتنا بڑا معجزہ ہے کہ بارش خوبصورت قطروں کی صورت میں برس رہی ہوتی ہے. کوئی کسی میں طاقت؟ کسی میں طاقت نہیں سوائے اللہ کی. یہ قدرت ہے کہ نہیں زبردست؟ الم ترا، کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ کی اس بات پر، اللہ کے اس کام پر کہ اللہ ہی ہے جس نے انزل من السماء ماء، آسمان سے کیا اتارتا ہے؟ وہ بارش اتارتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، زمین کے اندر اسے لے جا کر کے ذخیرہ کر دیتا ہے. اسی بارش کو کیا کرتا ہے؟ ہمارے ہی نفع کے لیے زمین کے اندر، زمین کے نسوں کے ذریعے سے اسے محفوظ کر دیتا ہے. سورہ مومنون نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں لے جا کر نسوں کے ذریعے سے ہم اسے نیچے رکھ دیتے ہیں تاکہ میرے بندے ہمیشہ پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں. وہ بھی ہمارا ہی ہے. اللہ کہتے ہیں جیسے تم ٹیوب ویل سے، مشینوں کے ذریعے سے نکالتے ہو، وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ ہماری ہی بارش کا پانی ہے جو ہم تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں.
فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں سے مشینوں کے ذریعے سے یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے کبھی چشموں کے ذریعے سے پانی جاری کر دیتے ہیں بغیر کسی مشین کے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ پانی چشمے سے اللہ جاری کر دے. کتنی جگہوں میں آپ دیکھیں گے چشمے جاری ہیں، پانی مستقل نکل رہا ہے، تو اس میں آپ کو مشین لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی جاری کر دیا نیچے سے پانی. پھر وہاں سے بہرحال جس طریقے سے بھی پانی نکل رہا ہوتا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے اس کو نکال کر کے کیسے فائدہ اٹھاتے ہو تم؟ ثم یخرج به زرعا، پھر اللہ ہی ہے جو اس پانی کے ذریعے سے، چاہے وہ ڈائریکٹ آسمان کا پانی ہو چاہے انڈائریکٹ ہو، زمین میں جمع کیا اللہ نے، پھر نکال رہے ہو تم، نکال رہے ہو، یا اللہ چشموں کے ذریعے سے نکال رہا ہے، وہ پانی نکلتا ہے اور اس کے ذریعے سے باغات کی، کھیتوں کی، تمام سبزیوں کی، ترکاریوں کی کیا کرتے ہیں؟ سینچائی کی جاتی ہے، اسے بڑھایا جاتا ہے. پھر اسی بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زرعن کھیتیاں نکالتا ہے. اللہ اکبر. آپ سوچیں ایک ہی طرح کی زمین ہوتی ہے، طرح طرح کے پھل، فروٹ، غلہ سبزی اور ترکاریاں اللہ تعالیٰ نکال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کی شکل کچھ ہے، کسی کی شکل کچھ ہے، کسی کے رنگ کچھ ہے، کسی کا رنگ کچھ ہے. آپ اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں، کیسی زبردست قدرت ہے اللہ کی. لیکن چونکہ ہم لوگ دیکھنے کے عادی ہیں، کھانے پینے کے ایسے عادی ہیں کہ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہے تعجب کی چیز ہے. ثم یخرج بھی، پھر اسی پانی کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے، زرعن اللہ کھیتیاں نکالتا ہے. اور کھیتیاں کیسی ہوتی ہیں بھائی؟ مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. ٹماٹر کا رنگ الگ، آلو کا الگ، جی دیگر سبزیوں کے الگ. آپ خود ذرا تصور کر لیں، کتنا تفصیل کیجیے. یہ ہر ایک کو رنگت دینا، اس کے لیے پتیوں میں نقشے بنانا، یہ کون کرتا ہے؟ دھنیا کے پتے میں ذرا نقشہ دیکھ لیجیے. یہ کون ہے جو اتنی فرصت سے ایک ایک پتی کے اندر نقشہ بنا رہا ہے؟ تو بغیر بنانے والے کے تو نہیں بنا. کون بناتا ہے؟ عجیب عجیب کٹنگ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مختلفاً الوان ہو، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پانی ایک زمین ہے، سینچائی کرنے والا ہے، لیکن نکل رہی ہیں سب الگ الگ تاثیر لیے ہوئے، الگ الگ شکلیں لیے ہوئے، الگ الگ رنگت لیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی قدرت ہے. تو وہ اللہ جو جنت کا وعدہ کر رہا ہے، وہ یہ کام تمہارے سامنے، اس کی قدرت تمہارے سامنے ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی قدرت نہیں، یوں ہی دعویٰ کر دیا کہ ایسی جنت ہوگی. دنیا میں بھی تو دیکھ لیجئے کیسی کیسی چیزیں وہ تمہارے سامنے لاتا ہے اپنی قدرت سے. ثم ہی جو، پھر وہ کھیتی جو ہے خشک ہو جاتی ہے. یہی جو وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو وہ ایک دم زرد پڑ گئی، پیلی پڑ گئی، چونکہ اب پکنے کے قریب ہو رہی ہے نا، تو اب پیلی پڑ جاتی ہے وہ کھیتی. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہی اللہ ہے جو اسے چورا چورا کر دیتا ہے. ایک وقت بالکل ہری بھری تھی پوری کھیتی، اور ایک وقت کیا ہو گیا؟ سوکھ کر کے ایک دم چورا چورا، ایسے چٹیل میدان ہو جاتا ہے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسے ہو جاتا ہے. یہی حال، یہی مثال اس زندگی کی بھی ہے کہ یہ رونق، یہ بہار، یہ جوانی، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسے کھیتیوں پر ایک وقت ہوتا ہے لہرا ہوتی ہے کھیتی، اور اس کے بعد سب زرد ہو کر سوکھ کر ایک دم ختم ہو جاتا ہے. ایسے تمہارا بھی حال ہوگا، کھیتی کی طرح تم ہو جی، کاٹ لیے جاؤ گے، ختم یہاں سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو میں نے مثال بیان کی ہے، اس میں ایک پہلو نہیں ہے غور کرنے کا، بہت سارے پہلو ہیں. کہاں کہاں کس کو بتایا جائے؟ تمہیں تو ہم نے عقل دی ہے، خود ہی ذرا غور کر لینا. ان فی ذلک لذکری، اس مثال کے اندر نصیحت ہے، بہت نصیحت ہے. نصیحت نہیں ہے بلکہ نصیحتیں ہیں، اللہ کی قدرت کے بھی اور اللہ کے پروگرام کے بھی، تمہاری عارضی زندگی کے لیے بھی نصیحت ہے. اور مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کر دے گا، جیسے کھیتیوں کو، مردے دانوں کو اللہ نے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. ایسے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر دے گا، اس کے لیے بھی اس مثال کے اندر نصیحت موجود ہے. لیکن نصیحت وہی لے گا بھائی جو اولی الالباب ہو، کیا ہو؟ عقل والا ہو، اپنے عقل کا استعمال کرے. تو اسی مثال کے اندر بہت اعتبار سے، کئی پہلوؤں کے اعتبار سے نصیحت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل والوں میں سے بنائے، قرآن سے نصیحت لینے والوں میں سے بنائے. دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے. جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.